نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك وهو علي حين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا۔ حضرات محترم، آج اللہ کی توفیق سے اپنے سبق کا آغاز 16واں پارہ سورۃ مریم اس کی آیت نمبر 7 سے کرتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ زکریا علیہ السلام نے انتہائی بڑھاپے کے اندر پہلے اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار کرنے کے بعد یہ بات کہی، اے اللہ مجھے میرا اور آل یعقوب کا وارث عطا فرما۔ اور یقین جانیے کہ دل سے نکلی ہوئی دعا اور انسان کا اللہ پہ توکل یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب انسان ان دونوں صفات کے ساتھ اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ رد نہیں کرتے۔ یہاں بھی دعا تو مانگ لی، لیکن اگر ظاہری وسائل دیکھے جائیں تو کچھ بھی نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے دعا کو قبول کرتے ہوئے کہا، یا زکریا، اے زکریا انا نبشرک بغلام، ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، اس کا نام بھی خود رکھا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل له من قبل سمیہ، اس سے پہلے دنیا کے اندر اس نام کا کوئی شخص نہیں تھا۔ یحییٰ نام سب سے پہلے اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا کرنے سے پہلے انہیں بتایا۔ اس سے ائمہ محدثین کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی آس لگی ہو، ابھی وہ جان دنیا میں نہیں آئی، تو وہ پہلے سے ہی نام سوچ سکتا ہے، رکھ سکتا ہے۔ جو 7ویں دن کا معاملہ ہے وہ بالکل آخر ہے کہ 7ویں دن تک نام ہر صورت رکھ لینا چاہیے۔ اب جب اللہ نے خوشخبری دے دی تو پھر خیال آیا کہ میرا بڑھاپا، ہڈیوں میں مک نہیں، عورت بانجھ ہے، یہ ہوگا کیسے؟ زکریا علیہ السلام اللہ سے عرض کرنے لگے، ربی انا یکون لی غلام، اللہ یہ کیسے بیٹا ہوگا؟ وکانت امراتی عاقر، جبکہ میری بیوی ہمیشہ سے بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کی انتہا تک پہنچا ہوا ہوں۔ بیوی بھی بانجھ ہے اور میں بھی بڑھاپے کی انتہا تک پہنچا ہوا ہوں، ہوگا کیسے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کذالک، جیسے میں چاہوں گا ویسے ہی ہوگا۔
قال ربک هو علی حین، اللہ فرماتے ہیں تیرے رب کے لیے یہ بات بڑی آسان ہے۔ اس کی مثال یہ دیکھ لو، وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ نے تمہیں پیدا کر لیا نا۔ تو اب تو تم دونوں میاں بیوی ہو، اب میرے پیدا کرنے میں کیا مشکل ہے؟ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آیَةً، پھر حضرت زکریا عرض کرنے لگی اللہ کوئی نشانی مجھے بتا دے، پتہ چل جائے کہ یہ معاملہ اللہ نے یہ معاملہ ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال آیتک الا تکلم الناس، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا ثلاث لیال، 3 راتیں سویہ، جب کہ تیرے ہر اعضاء بالکل درست ہوں گے۔ ائمہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر زکریا علیہ السلام ذکر اذکار کرتے تو وہ ان کی زبان چلتی، لیکن جب لوگوں کے اندر آتے تو وہ بات نہیں کر سکتے تھے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ اللہ رب العزت نے ان کی زوجہ محترمہ میں خیر ڈال دی ہے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، جب وہ اپنی محراب وہ جگہ ہوتی ہے، ہم محراب کہتے ہیں جہاں امام کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں محراب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں عبادت کے لیے خاص کی گئی ہوتی ہے، کہ یہ اپنے محراب یعنی عبادت کی جگہ سے نکلے۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، اللہ نے ان کی طرف وحی کی، ان سبحوا بکرۃ وعشیٰ، کہ صبح اور شام اللہ کی تسبیحات بیان کرو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ کو نعمت عطا کرے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے۔ یہ نہیں کہ انسان اللہ کی نعمت پہ اسی کا انکار کر دے، یعنی اسی کی نافرمانی شروع کر دے، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آج کیفیت یہی ہے کہ جس کو جتنی بڑی نعمت ملتی ہے اتنی زیادہ سرکشی کرتا ہے، جبکہ نعمت کے صرف ملنے پہ ہی ابھی وہ دنیا میں نہیں آئی، اس کے صرف آثار ملے ہیں تو کہا وہی کر کے کہا صبح شام اللہ کی تسبیح کرو۔ اور ایک معنی ائمہ مفسرین نے یہ کیا ہے کہ آپ اشاروں سے لوگوں کو کہتے صبح شام اللہ کی تسبیح کرو، کیونکہ اللہ نے انہیں نبی اور رسول بنا کے بھیجا تھا اور وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ پہلے لوگوں کو زبان کے بول کے دعوت دیتے، اب اشاروں کے ساتھ بتا رہی ہیں کہ اللہ کی صبح شام تسبیحات کرو۔ پھر اللہ نے جب یحییٰ علیہ السلام عطا کر دیا تو یحییٰ کو بچپن میں ہی حکم دیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ کتاب تھی تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اللہ نے چھوٹی سی عمر کے اندر ہی یحییٰ علیہ السلام کے سینے میں اسے محفوظ فرما دیا، یہ حافظ تورات تھے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اللہ نے فرمایا میں نے بچپن میں ہی تجھے فیصلے کی قوت عطا کر دی۔ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، اور اللہ نے بہت زیادہ پاکیزگی بخشی تھی انہیں۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور بہت ہی نیکوکار اور متقی تھے یحییٰ علیہ السلام۔ مبرم بوالدی، وہ اپنے ماں باپ کے حق میں بہت ہی نرم دل، بہت نیکی کرنے والے اور خیر سوچنے والے تھے۔ یہاں اللہ رب العزت نے نیکی کے ساتھ یہ بھی بات کہی کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے خیر اور بلائی کی سوچ رکھتی ہے، اللہ کی نظر میں وَكَانَ تَقِيًّا، وہ متقی ہے۔
یہ نہیں کہ ایک بندہ نمازیں بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے، زکوٰۃ بھی دے، حج عمرہ بھی کرے، ماں باپ کو گالیاں دے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، وَكَانَ تَقِيًّا، یہ تقی متقی نہیں ہو سکتا۔ متقی کے لیے اللہ نے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، وہ اپنے والدین کے حق میں بہت ہی خیر خواہی کرنے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ متکبر یا نافرمان نہیں تھے۔ جب اتنا پیارا انسان تھا تو اللہ نے کہا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، جس دن پیدا ہوا اس دن بھی اس کے لیے سلامتی تھی۔ وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن مرے گا اس دن بھی اس کے لیے سلامتی ہوگی۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، پھر جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس دن بھی اس کے لیے سلامتی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسی وقت آئیں گے جب کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے جسم سے الگ ہوتا ہے تو چیخ مارتا ہے کہ اسے ایک بہت خوفناک جگہ یعنی دنیا کے اندر بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر دوسرا وقت وہ آتا ہے جب موت کے فرشتے اس کے سر پہ بیٹھتے ہیں، اور تیسرا وقت جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس دن بہت خوفناک وقت ہوگا۔ تو یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے پہلے سے ایڈوانس میں کہہ دیا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، ان تینوں وقتوں کے اندر یہ سلامتی کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کا قصہ، اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق، بہت سے دروس ہیں کہ جو ہمارے لیے لاہ عمل ہے کہ اگر ہم بھی ان رستوں کو اپنائیں گے تو جس طرح اللہ نے یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، انشاءاللہ اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ان باتوں سے سبق حاصل کر کے انہی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔